हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ा ही खुशियों भरा मौका है और शेर जो है वो भेड़ियों के चुंगल से अपनी जान बचाकर अल्लाह के फजलो करम से अपनी कछार में वापस आ गया है। लेकिन जमीन अब तक कांप रही है, इनके सीने अब तक जल रहे हैं कि जिस तरह से इनके मंसूबे थे उन तमाम मंसूबों को नाकाम बनाकर इमरान खान अल्लाह ताला के फजलो करम और आप तमाम नाजरीन की दुआओं से बाफाजत अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर आज मैंने अपने व्लॉग के जरिए आपको देनी है कि 15 मई को अब शहबाज शरीफ और उसके चमचे कड़छे पीडीएम के साथ क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा इमरान खान का दुश्मन बल्कि दुश्मन इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान भी अब थर थर कांप रहा है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। अबूरी जमानत लेना हर शहरी का हक है, हर उस शख्स का हक है कि जिस पर इल्जाम लगाया गया हो। उसके साथ साथ जमानत के लिए वक्त देना अदालत की जिम्मेदारी है कि उस मुल्जिम को जिस पर कोई इल्जाम लगाया जाता है अपनी सफाई का मौका दिया जाए और पुलिस को ये हुक्म दिया जाए कि उसको शामिल तफ्तीश किया जाए। और जब मुल्जिम अपने तौर पर पुलिस के साथ तावन कर रहा हो तो फिर किसी सूरत में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं बनती। और फिर इतना बड़ा ब्लंडर के अदालत के हाथे से जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा गैर कानूनी कदम था। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है, इसके बारे में आज मेरे पास बहुत ही अहम खबर है। मियां बीमार शरीफ लंदन में अब आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी मेरे पास एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। नाजरीन, 15 मई को एक रोज पहले 14 मई को अदालती हुक्म के मुताबिक इंतखाबात कराने का आखिरी वक्त डेडलाइन भी खत्म होने वाला है और 15 मई को ये कहा जा रहा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल इसी तरह अपनी अदालती इज्जत नफ्स को बचाते हुए बड़ा फैसला देंगे और मियां शहबाज शरीफ को नाअहल करार दे देंगे। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब ये इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई, बल्कि वो जो कहा जाता है कांपें टांगना शुरू हो गई हैं और पतलूनें भी जो हैं वो गीली हो गई। अम्माम में दस्तारें भी खतरे में पड़ी हुई हैं और इनको ये खतरा है कि अगर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया तो इनके साथ क्या होगा और आवाम इनको इक्तदार से हटते ही घरों से किस तरह बाहर निकालेगी। इनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही बैरून मुल्क भागने के लिए। फौरी तौर पर कोई भी फ्लाइट्स इनको मिल नहीं रही। खसूसी त्यारे जो हैं उन पर भी आला एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने निगाह रख दी है और पाबंदी लगा दी है कि कोई मुल्क से भागने ना पाए। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ इन्होंने जिस कदर ये 2-3 रोज में लोगों के साथ जुल्म सितम रवा रखा, लोगों को शहीद किया गया और अपने बंदे भेजकर, यानी एक मखसूस का नाज़रीन, हमारे लाहौर में ये कहा जाता है कि जरा सा कोई बंदा जो है वो लंबा कद उसका हो तो उसको पुलिस वाला या फौज वाला ही तस्वर किया जाता है, दूर से पता चल जाता है पुलिसिया है। और ये इसीलिए जब लंबे कद के लोग देखे गए जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ कर रहे थे तो फिर यही कहा जाता है कि इनके अपने बंदे थे। और किन के बंदे थे ये भी आप जानते हैं। और ये जो इंटर स्टूपिड पब्लिक रिलेशन का बयान आया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी ऐन कानून के मुताबिक हुई है, वो भी एक स्टूपिड होने का बहुत ही बड़ा सबूत था। और ये इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसका नाम था और इसका एक वकार था दुनिया में,
انہوں نے اپنی بونگیاں مار مار کر اپنے وقار کو خاک میں ملا لیا ہے۔ کبھی یہ وزارت داخلہ بن جاتے ہیں، کبھی یہ وزارت قانون بن جاتے ہیں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ قانون کی تشریح کریں اور کہیں کہ کوئی گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ یہ فیصلہ کرنا تو عدالتوں کا کام ہے اور عدالتوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہ بکھلائے ہوئے ہیں، کبھی مریم نواز دھمکیاں دے رہی ہیں، کبھی شہباز شریف دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی ججز کے گھروں پر حملہ کرنے کے لیے ڈڈو چارجر جس کی آج کل بیٹری بالکل پھس ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ اب ان کے جو ہیں وہ بالکل طوطے اڑ گئے ہیں، اور لندن میں بھی ان کے پورے خاندان پر ببلو ڈبلو سمیت بجلیاں گری ہوئی ہیں۔ خاموشی ہے، سوگ کا عالم ہے، لیکن شایان علی کھڑا ہے، اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے جب اس نوجوان کو دیکھا ایک شادی کی تقریب میں اظہر صدیق صاحب کی بیٹی کی، تو دل بڑا ہی خوش ہوا۔ اتنا خوبصورت نکل رہا ہے نوجوان، اتنا خوبصورت عزم، اتنا بڑا جو ہے وہ کام اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے کہ اس کو یقیناً سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے۔ لندن کے ایون فیلڈ میں اندھیرے ہیں، نائی چمچے کڑچھے ڈونگے شونگے سب بھاگ گئے اور صرف وہاں پاکستان کھڑا ہے۔ پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی کے غیور لوگ کھڑے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں باہر نکلو اے، لیکن چاچا باہر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا پاکستان والا چاچا اتنا بکھرایا ہوا ہے کہ اب پاکستان واپس تو آ گیا ہے لیکن واپس بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ 15 مئی ان پر قہر بن کر نازل ہوگا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں ان کے بھی ان کو حساب دینے پڑیں گے۔ سپریم کورٹ اب ایکٹیو ہوئی ہے اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر جو ہے وہ مکمل طور پر خیال ہے کہ آئین کی پاسداری ہی سب سے بڑا عمل ہے۔ عدالتوں کا وقار اور تقدس اسی میں چھپا ہوا ہے کہ آئین کی پاسداری کرائی جائے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جب عمران خان کو پولیس لائن لے جایا گیا تو وہاں کس کس نے ان سے ملاقات کی، کیا کیا ان کو آفرز کی گئیں، یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں، کئی دوست جو ہیں، ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ آپ کو ان ویلاگز میں اور انٹرنیٹ کی پابندی کی وجہ سے یہ خبر نہیں مل سکی ہوگی۔ یہ بڑا انکشاف ہے کہ عمران خان کے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، 3 راستے رکھے گئے اور ملک کی ایک بہت بڑا جو عہدے پہ جو اس وقت متعین اعلیٰ شخصیت ہے وہ بھی وہاں موجود تھی، ٹیلی فون پر رابطے بھی کیے گئے، ایک اور بڑی شخصیت بھی موجود تھی اور عمران خان کے ساتھ بڑی یعنی جو ہے وہ شرائط پر بات ہوئی، لیکن عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی پاکستان سے محبت غیر مشروط محبت ہے۔ ان کو بیرون ملک جانے کے لیے آفر کی گئی اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب میاں بیمار شریف کو یہ آفر کی گئی تھی تو چھلانگ لگا کر طیارے میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ پلیٹرس کم اور زیادہ ہونے جا رہے تھے، لیکن عمران خان نے یکسر انکار کر دیا۔ دوسرا ان کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا کہ انتخابات کے مطالبے سے 2 سال کے لیے دستبردار ہو جائے، اس پر بھی انہوں نے بالکل دو ٹوک اور واضح الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا کہ انتخابات تو ہوں گے ہی، اور اگر کوئی انتخابات نہیں کرانا چاہتا تو اس کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ تیسرا ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ آپ جو ہے خاموش ہو جائیں اور ہم جو ہے آپ کو جو مشروط طور پر 2 سال کے بعد اقتدار منتقل کر دیں گے۔ تو عمران خان نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ خالص خالص انہوں نے ایک لیڈر والے انداز میں کہا کہ اقتدار میں آنا میرا منشا نہیں ہے، میں تو اس فاشسٹ حکومت سے، اس جو ہے امپورٹڈ حکومت سے پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ نہ تو میرا اقتدار میں آنا کوئی مسئلہ ہے، نہ میرا کوئی اثاثہ ہے پاکستان میں کہ جس کی مجھے فکر ہو، لہٰذا میں پاکستان کی جنگ آخری دم تک لڑتا رہوں گا۔ جس پر یہ سب بوکھلا گئے اور جب انہوں نے یہ شدید قسم کا رد عمل دیکھا اور دیکھا کہ عوام تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آخرکار ان کو عمران خان کے سامنے سر جھکانا پڑا، اور پھر عدالتی فیصلہ آنے کے بعد تو یہ بالکل ہی جو ہے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں اور اس قدر بکھلائے ہوئے ہیں کہ اب ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ 15 مئی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 15 مئی کو بڑا فیصلہ آئے گا اور 14 مئی اور 15 مئی کی رات جو ہے اس امپورٹڈ حکومت کے لیے سخت جو ہے دردناک رات ثابت ہوگی،
اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اس امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میاں بیمار شریف اب کبھی پاکستان نہیں جا سکیں گے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ تابوت ہی تیار ہونے والے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے، میں تو کسی کی ہمیشہ زندگی کی دعا مانگتا ہوں، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ ایم کے الطاف حسین کا کیا حشر ہوا، اب میاں بیمار شریف بھی اسی راستے پر جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی بد دعائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ جہاں بھی جائیں گے ان کے پیچھے پاکستان کی عوام کی بد دعائیں ہوں گی اور اللہ کی پکڑ ہوگی، اس لیے ان کا بچنا محال ہے۔ پاکستان عمران خان کی قیادت میں خوشحال ملک بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور جیسا کہ میں اپنے پروگرام کے آخر میں کہا کرتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔